السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے آغا زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہماری رائے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو اس ہفتے کی تمام پیش رفت افغانستان کے لحاظ سے ہوئی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ افغانستان کو ریکگنائز کرنے کے لیے تقریباً تمام دنیا تیار بیٹھی ہے اور جس کا ماحول اب تقریباً کھل کے سامنے آتا جا رہا ہے۔ جرمنی کی چانسلر اینجلا مارکل نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ساری دنیا کو چاہیے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے بالکل نہ جھجکیں اور ساری دنیا جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر غور کرے۔ دیکھیں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان، چائنا اور رشیا یہ یہاں پہ ایک اس خطے میں الائنس ہے۔ اگر یہ باقی دنیا طالبان کو یا افغانستان کو بالکل اکیلا چھوڑ دے گی تو یہ الائنس بھی اس کا سارا فائدہ جو ہے اس الائنس کو جائے گا جو کہ پہلے سے بنا ہوا ہے۔ افغانستان کو بھی اس الائنس کے اندر آنا پڑے گا کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے تمام دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو اس سے باقی سارے ممالک کو، جو بڑے ممالک ہیں، ان کو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت افغانستان کو اکیلا چھوڑ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ G7 جو ہے ان ممالک کی کل سمٹ ہوا تھا، جس کے اندر یورپین یونین کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے امریکہ کے اوپر پریشر ڈالتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اپنی 31 اگست کی جو ٹائم لمٹ ہے، جو کہ اس نے افغانستان سے ایویکویٹ ہونے کی ٹائم لمٹ دی ہوئی تھی، جس کے اوپر طالبان نے کہا تھا کہ اگر امریکہ 31 اگست کو ایویکویٹ نہیں کرتا تو پھر وہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہے۔ اس لیے امریکہ ویسے اپنی 31 اگست کی ٹائم لمٹ کے اوپر قائم ہے، لیکن یورپین یونین امریکہ کو پریشرائز کر رہی ہے کہ بھئی اگر آپ ہی وہاں سے، کیونکہ آپ اس آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اگر آپ ہی وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر باقی سارے غیر ملکیوں کو بھی وہاں سے ایویکویٹ کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، بلکہ طالبان نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جتنے بھی لوگ وہاں سے افغانستان، جو افغان ہیں، وہ جو وہاں سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی افغانستان کے جو مختلف فیلڈز میں تھے وہ وہاں سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو طالبان نے یہ کہا تھا کہ لوگ وہاں سے باہر جانا بند کریں، مطلب باہر جانے کا ارادہ ترک کریں، کیونکہ ان کو آگے ملک چلانے کے لیے ایسے قابل لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر جو صورتحال ہے وہ بہت سنگین ہو چکی ہے، بہت زیادہ خراب ہے۔ ناظرین، جو حصہ کابل ایئرپورٹ کے ارد گرد، جو حصہ طالبان کے کنٹرول میں ہے جہاں سے، اور جہاں پہ طالبان کی چیک پوسٹ ہے، اور ایک حصہ ہے جو کہ ایئرپورٹ کے اندر کا حصہ ہے، وہ سارا امریکن فورسز کے انڈر ہے۔ اب ان دونوں حصوں کے درمیان میں جتنا ایریا ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اس میں افغان بھی ہیں، اس میں ٹریفک بلاک ہے، مطلب افغان بھی ہیں، کچھ غیر ملکی بھی ہیں جو وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے بھارتی جاسوس بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں جو کہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھارتی شہری ہیں، کیونکہ بھارت جو ہے وہ جاسوس خریدتا بھی ہے، مختلف ممالک میں جاسوس خریدے جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ اتنا رش ہے اور اتنا پریشر ہے کہ ٹریفک بھی بلاک ہے، اور وہاں پہ ایک سیریس تھریٹ ہے جو کہ ISIS مطلب داعش نے ایک تھریٹ دی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ایک سنگین ٹیرر اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا صورتحال خراب ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی بہت زیادہ قلت ہے۔ لوگ وہاں پر سمجھ لیں کہ پاکستانی روپوں میں اگر دیکھیں تو ایک پانی کی بوتل جو ہے وہ تقریباً 600 روپے کی وہاں پہ مل رہی ہے۔ اتنی زیادہ قلت اس ایریا میں جو ہے نا وہ قلت ہو گئی ہے، کیونکہ عام لوگ وہاں پہ جا نہیں پا رہے، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسے ڈاکومنٹس ہیں جس سے وہ ثابت کر سکیں کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں، صرف وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور رش بڑھتا جا رہا ہے، اور اٹیک کی تھریٹ کی وجہ سے وہاں پہ اتنی جو ہے نا وہ سنگین صورتحال ہے کہ مطلب اگر چاولوں کی ایک پلیٹ اگر کوئی لینا چاہے تو وہ تقریباً پاکستانی 6000 روپے کی اس کو ملے گی۔ ایک وقت تھا کہ تمام دنیا طالبان کو ٹیررسٹ کہتی تھی، آج وہی دنیا جو کہ طالبان کو، یہ میں نے G7 سمٹ کا جو ذکر کیا وہ اسی لیے کیا کہ وہی دنیا جو طالبان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتی تھی، آج طالبان سے ہی وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ طالبان اگر افغانستان میں
ٹیررزم پر کنٹرول کرنے کی یقین دہانی کراتے ہیں تو وہ ان کو ریکگنائز کرنے کو تیار ہیں. یہ G7 سمٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے جو معاملات ہیں وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں, اور طالبان کے متعلق رائے, وہ طالبان کے متعلق اپنی رائے اور اپنی ذہنیت کو کتنی سپیڈ سے تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے, کیونکہ وہ طالبان کے ساتھ آنے والے وقت میں ایک بہتر تعلق قائم کر سکیں اور طالبان کو آگے لے کر چلیں, تاکہ کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر وہ طالبان کے ساتھ بہتر تعلقات میں رہیں گے تو پھر انہی کا فائدہ ہے, کیونکہ ہر ملک کے کوئی نہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہر ملک کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. جیسے پاکستان اس خطے میں اہم ہے, ویسے ہی افغانستان بھی اس خطے کے لیے بہت اہم ہے. اگر چائنا, رشیا اور پاکستان جو کہ پہلے ہی اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں اور اپنے الائنس میں شمار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اگر افغانستان کو اپنے الائنس کے اندر شمار کر لیتے ہیں تو پھر بھارت اس خطے میں بالکل محروم ہو جائے گا ہر چیز سے, جو کہ پہلے ہی طالبان کی طرف سے بھارت کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ بھارت اپنے ہوچے ہتھ کنڈے جو ہے وہ آزمانے سے باز رہے اور افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف بالکل استعمال نہیں ہونے دیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج افغانستان کے کمانڈر ذبیح اللہ نے یہ بات واضح کی ہے بھارت کے لیے کہ بھارت اپنے ہوچے ہتھ کنڈے آزمانے سے باز رہے اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف بالکل استعمال نہیں ہوگی. پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے اور بھارت اس چیز سے بالکل باز رہے اور کشمیر کے اندر اپنا مثبت کردار ادا کرے. یہ ڈکلیئرڈ سٹیٹمنٹ ایک کمانڈر نے افغانستان کے دی ہے جو کہ بالکل بھارت کے لیے دی ہے. آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایئرپورٹ پہ اتنا رش ہے, جو لوگ وہاں سے جانا چاہتے ہیں وہ ایک ماڈریٹ ذہنیت کے لوگ بھی ہیں جو افغانستان میں بس رہے تھے. جتنی دیر بھی پہلے امریکن گورنمنٹ جو امریکہ نے وہاں بنائی ہوئی تھی اس میں رہنا سیکھ چکے تھے. جیسے کابل ایک مین ایسا شہر تھا جہاں پہ بہت سارے ماڈرن لوگ وہاں پہ رہتے تھے جو کہ وہاں پہ سمجھ لیں کہ ویسٹرن سٹائل میں زندگی گزارنے کو زیادہ پسند کرتے تھے. ان لوگوں میں زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ زیادہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان سے فوری نکلیں, کہ طالبان کی رجیم میں رہنا پسند نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ وہ بالکل نہیں تصور کر رہے کہ ان کا آگے کیا فیوچر ہوگا وہاں پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان کے جو طالبان کے اسپیشلی ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بار بار دنیا کو یہ آگاہ کر رہے ہیں اس بات سے کہ وہ اسپیشلی عورتوں کو بالکل بھی جو ہے وہ کام کرنے سے نہیں روکا جائے گا, اور وہ جس طرح پہلے زندگی بسر کر رہی تھی ویسے ہی اپنے کام اور اپنے معاملات میں آگے چلتی رہیں گی. ان کو بالکل نہیں کسی چیز سے روکا جائے گا, لیکن اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے, مطلب کہ جو اسلام میں جو عورت کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے ساتھ ساتھ, اور وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کر سکے گی. لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ بالکل جو ہے اپنے آپ کو تصور نہیں کر رہے کہ وہ افغانستان میں آگے مزید رہیں طالبان کی کنٹرول میں. تو یہ ساری صورتحال ہے جس کو میں سمجھتا تھا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے, اور مزید انشاءاللہ جو بھی معاملات ہوں گے, جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو پہنچائی جائیں گی. آج کے لیے اپنے میزبان آغا زبیر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی رائے کے ساتھ. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.